مختصر حمد و ثنا کے بعد آج ہم تمام دوست ایمان اور اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر پاکستانی ذہنی طور پر اپسیٹ ہے، افکار اور خیالات اس کے پراگندہ ہیں، اور ایک بہت بڑی آزمائش سے پوری قوم گزر رہی ہے۔ لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں ایمان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے کہ ان کٹھن حالات میں کچھ زندگی کی سانس لینے میں ہمارے لیے آسانی اور سہولت پیدا ہو جائے کہ ٹھیک ہے، حالات جیسے بھی ہیں، کم سے کم ہمارا تعلق اپنے اللہ اور اپنے رسول سے ہے۔ قرآن کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان کا جو مفہوم ہے وہ کچھ یوں: یقین کرنا، ماننا، تسلیم کرنا، تصدیق کرنا، اعتماد اور بھروسہ کرنا، اطاعت کرنا، سر تسلیم خم کر دینا۔ عربی میں ناقۃ امون، ایسی اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس پر اعتماد اور بھروسہ ہو مسافر کو کہ پہ ہم سفر سے، مستقل سفر سے نہ تو یہ کمزور پڑ جائے گی اور نہ کسی جگہ ٹکرا کر گر پڑے گی۔ ایمان ہی بھروسے کے قابل ایک چیز ہے، اعتماد کے قابل ایک چیز ہے۔ دیکھیں خالق اور مالک نے کتنی زبردست بات کہی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ترقی کے زینے کا راز، ترقی کے زینے کا جو نام ہے وہ ہے ایمان۔ یعنی اگر ہم دنیاوی فلاح چاہتے ہیں یا اخروی کامیابی چاہتے ہیں تو جو زینہ ہمیں چڑھنا پڑے گا، جس زینے پر چڑھ کر اپنا راستہ بنانا پڑے گا، اس زینے کا نام ہے ایمان۔ اب جب دنیاوی اور اخروی سرفرازی ایمان سے ہی حاصل ہونے والی ہے تو وہ ہر طرح کا ایمان نہیں ہے، بلکہ قرآن کا مطلوب ایمان۔ اب قرآن کا مطلوب ایمان کیا ہے؟ سورہ توبہ ہے، اس کی آیات 23 اور 24 کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ دیکھیں آیت نمبر 23 میں رب العالمین فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپ اور اپنے بھائی ان کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے، ان کو اپنا دوست نہیں سمجھ سکتے۔ کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر تمہارا باپ، تمہارا بھائی کفر کو ایمان پر ترجیح دیتا ہے۔ ومن یتولہم منکم فانہم ظالمون، اور جو بھی انہیں دوست بنائے گا وہ ظالم کہلائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمارا حقیقی رفیق، ہمارا حقیقی دوست، اور جس پر ہم اعتماد اور بھروسہ کریں، وہ رشتے کے اعتبار سے نہیں، وہ نسب کے اعتبار سے نہیں، بلکہ ہمارا حقیقی دوست، ہمارا رفیق جس پر ہم اعتماد اور بھروسہ کریں گے، اس کا تعلق ہے ایمان سے۔ پھر آیت نمبر 24 میں رب العالمین نے فرمایا، قل، اے نبی سے کہہ دیجئے، اگر تمہارے آباء و اجداد، اگر تمہارے بھائی بہن، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارا کمایا ہوا مال، تمہاری تجارت جس کی کساد بازاری کا ڈر تمہیں لگا رہتا ہے، تمہارے گھر جو تمہیں بہت پسند ہیں،
احب الیکم من اللہ ورسولی وجہاد فی سبیلی، اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، تو انتظار کرو، رب العالمین اپنا فیصلہ جلد لے آئے گا۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کے تقاضے ہیں، دوسری طرف ان مذکورہ چیزوں کے مطالبات ہیں۔ اب اہل ایمان کو، قرآن کے مطلوب مومن کو اللہ اور اس کے رسول کے مطالبے کو ترجیح دینا ہے، نہ کہ مذکورہ چیزوں کے تقاضوں کو ترجیح دینا۔ اب اگر کوئی ایمان کا دعویٰ رکھنے والا شخص اللہ اور اس کے رسول کے مطالبے پر ترجیح دیتا ہے، رشتہ داروں کے مطالبے کو، مال و دولت کو ترجیح دیتا ہے، محلات کو ترجیح دیتا ہے، کاروبار کو ترجیح دیتا ہے، تو یہ قرآن کا مطلوب مومن نہیں ہو سکتا۔ بخاری کتاب الایمان کے اندر ایک روایت ہے، عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، بدری صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام آپ کے گرد گرد جمگٹھا لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے ہیں بایعونی، صحابہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لینے سے پہلے بیعت کی شقیں ان کے سامنے رکھ دی کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت کرنے جا رہے ہو، سوچ سمجھ کے بیعت کرنا، فکر و شعور کے ساتھ بیعت کرنا، اس کی ذمہ داریوں کا احساس رکھتے ہوئے بیعت کرنا۔ پھر آپ نے شقیں بتائیں، الا اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، بدکاری نہیں کرو گے، اولاد کو ناحق قتل نہیں کرو گے، کسی پر غلط الزام نہیں لگاؤ گے، نیکی کی مخالفت نہیں کرو گے، فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، اور جو بیعت کی ان شقوں پر قائم رہا اس کا اجر اللہ رب العالمین پر ثابت ہو گیا۔ دوستو، جس کے پاس بھی قرآن کا مطلوب ایمان ہوگا، اس کی مثال اس درخت کی سی ہے جس کی جڑیں زمین میں گہرائی تک گئی بھی ہیں، جس کی شاخیں ہری بھری بھی ہیں، پھلوں سے لدی بھی ہیں، اور وہ درخت لوگوں کو سایہ فراہم کر رہا ہے۔ لیکن قرآن کا جو مطلوب ایمان ہے، اس ایمان کا ایک دشمن ہے جسے ہم کہتے ہیں نفاق۔ نفاق کیا ہے؟ دوہرا رویہ، دو منہ کا ہونا، بیک وقت اپنے دل میں ایمان اور کفر کو جمع کر لینا، یہ ہے نفاق۔ لیکن اگر تمام دوستوں کے دل دماغ حاضر ہیں تو یہاں کچھ بات میں آپ کو سمجھاتا چلوں۔ دیکھیں، نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق قلبی اور دوسرا ہے نفاق عملی۔ نفاق قلبی کا تعلق اس وقت تک ہوتا ہے جب تک نبی دنیا کے اندر حیات ہو۔ ظاہر ہے کہ دل کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں چل سکتی، اور رسول کو بھی جو معلوم چلتی ہے کسی کے دل کی بات، وہ وحی کے ذریعے معلوم چلتی ہے۔ اب جب تک وہ نبی حیات ہے، وہ نبی زندہ ہے، تو اللہ رب العالمین کسی کے دل کی خبر وحی کے ذریعے دے دے گا۔ لیکن جب نبی کی آنکھ بند ہو گئی، اب کسی کے دل کی تحریر کو پڑھ لینا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ لہذا جب تک نبی حیات ہوتا ہے، ایمان کے مقابلے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے کفر اور دوسرا ہے نفاق قلبی۔
لیکن جب نبی کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو اب ایمان کے مقابلے میں صرف کفر باقی رہتا ہے۔ وہ جو بخاری کے اندر روایت ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انما النفاق کان علی عہد رسول اللہ، بھئی نفاق قلبی اس وقت تک تھا جب تک اللہ کے رسول حیات تھے، جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا فاما اليوم فانما هو الکفر والایمان، اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد اب دو ہی چیزیں ہیں، یا تو کفر یا ایمان۔ نفاق عملی یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ نفاق عملی کا مطلب کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے مطالبات پر کان نہ دھرے جائیں، دین اسلام اس کو پس پش ڈال دیا جائے، قرآن کی روشنی سے آنکھیں چرا لی جائیں، یہ ہے نفاق عملی۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نفاق عملی سے خبردار کرتے ہوئے اپنی امت کو کہا تھا آیت المنافق ثلاث، منافق عملی کی 3 واضح نشانیاں ہیں۔ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ رمضان کے روزے رکھتا ہو، چاہے اس کا دعویٰ یہ ہو مسلمان ہے، لیکن جس میں یہ 3 چیزیں یا تینوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے وہ منافق عملی ہے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے وعدے سے مکر جائے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھوائی جائے اس میں بددیانتی کر جائے، اور ایک روایت میں ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے تو میں ہو جائے، نوک جھوک ہو جائے تو اب وہ گالم گلوچ پر آ جائے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہوتی ہیں نا، اسے اپنے معاشرے میں پرکھیں۔ جب تک آپ ان حدیثوں کو معاشرے پر اپلائی نہیں کریں گے، اپنے سماج پر اپلائی نہیں کریں گے، اپنی عملی زندگی کھنگال کر اس کی روشنی میں نہیں دیکھیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان حدیثوں کی قدر و قیمت آپ کے سامنے اجاگر نہیں ہوگی۔ تو جو حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں اپنے معاشرے کو کھنگالیں، اس میں اپنے سماج کو تلاش کریں۔ یاد رکھیے کوئی بھی شخص جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اگر اس کے اندر نفاق عملی ہے، کوئی بھی معاشرہ جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے اندر کیا ہے نفاق عملی، اس کی مثال اس تنے کی سی ہے جس کی شاخیں نہیں ہیں۔ شاخیں نہیں ہیں تو وہ ہرا بھرا نہیں ہے، ہرا بھرا نہیں ہے تو پھلدار بھی نہیں ہے، شاخیں نہیں ہیں تو سایہ دار بھی نہیں ہے۔ اب اپنے معاشرے کو پرکھ لیں آپ۔ مومن کی تعریف کیا ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں قرآن کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ مومن قرآن کی نگاہ میں وہ شخص ہے جو تسلیم اور رضا کے بالکل آخری درجے میں اپنے دل اور اپنے دماغ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ تسلیم اور رضا کے آخری درجے میں اپنے دل اور دماغ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، وہ ہے مومن قرآن کی نگاہ میں۔ ایسا شخص اللہ رب العالمین کی ذات پر کامل ایمان رکھتا ہے، ایسا شخص اللہ رب العالمین کے وعدوں پر کامل ایمان رکھتا ہے، اور قرآن کی روشنی میں جو شخص مومن ہوگا اس کے دل کو طہارت ملے گی، اس کے ارادوں کو پاکیزگی ملے گی، اور اس کی عقل کو روشنی ملے گی۔ اب میں سورہ انفال کی آیات 2، 3 اور 4 کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ میں اپنے تمام سننے والے سے کہوں گا خدا را توجہ رہے، ایک ایک قرآنی لفظ میں اپنے اندر کی ایمانی کیفیت کو ہم تلاش کریں، اور اگر
ایمانی کیفیت ہمارے دل میں موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر قرآن کے ایک ایک لفظ سے جو ایمانی کیفیت پھوٹ رہی ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے تو فکر کریں اور پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دل دماغ حاضر، خدا کا قرآن شہنشاہ کائنات کہہ رہے ہیں، بادشاہ کائنات کہہ رہے ہیں، انما المؤمنون، حقیقی مومن قرآن کی روشنی میں مومن تو وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جن کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے ان کے دل لرز جائیں، ان کے دل دہل جائیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن کی نگاہ میں حقیقی مومن وہ ہیں کہ جب انہیں قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں، جب ان کے سامنے فرامین الہیہ رکھے جائیں، جب آسمانی آرڈیننس ان کے سامنے پڑھ کر سنائے جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جائے۔ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، قرآن کی نگاہ میں مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر رب العالمین کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، سچے مومن ہیں۔ پھر رب العالمین کہتے ہیں لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رب العالمین نے بلند درجات اپنے پاس رکھ چھوڑے ہیں، جن کے گناہوں پر اللہ رب العالمین عفو قلم پھیر دے گا اور جنہیں اللہ رب العالمین عمدہ رزق عطا کرے گا۔ ایک حدیث کو بھی سنتے چلیں، اللہ رب العالمین اس حدیث کا بھی مصداق پوری مسلم سوسائٹی کو بنا دے۔ بخاری کتاب الایمان کی ایک روایت ہے جس کے راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین اوصاف ایسے ہیں جس شخص کے اندر یہ موجود ہوئے وہ ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی حلاوت کو پالے گا۔ اب وہ تین اوصاف ہیں کون سے کہ جس کے اندر ہوئے ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت اسے محسوس ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی صفت بتاتے ہوئے کہا کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کل کائنات میں سب سے زیادہ محبت جس کو اللہ اور اس کے رسول سے ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت کو پائے گا۔ دوسری صفت نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب عبدا لا يحبه الا للہ، کہ جو شخص اللہ کے کسی بندے سے محبت کرے اور اس محبت کی غرض صرف اللہ کی رضا ہو۔ دیکھیں اگر میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی سے محبت کروں تو اسے کہتے ہیں چاپلوسی، اس سے ایمان کی مٹھاس محسوس نہیں ہوگی۔ نبی اسلام فرماتے ہیں اس مومن کو، اس دعوی ایمان کرنے والے کو ایمان کی مٹھاس حلاوت محسوس ہوگی جو کسی بندے سے محبت کرے، اللہ کے بندے سے، اور وہ محبت صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو۔ اور تیسرا شخص جو ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو دوستوں محسوس کرے گا وہ شخص ہے من یکرہ ان یعود فی الکفر، جو کفر میں پلٹنے کو اسی طرح ناگواری کی نگاہ سے دیکھے جس طرح ہم میں سے کوئی شخص آگ میں کودنے کو ناگواری کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کون ہے؟
جو جانتے بوجھتے آگ میں کود پڑے۔ تو جو شخص حالات دیکھیں ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی خوشحالی کے حالات ہیں، کبھی بدحالی کے حالات ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی نرم حالات ہیں، کبھی گرم حالات ہیں، کبھی حالات آپ کے حق میں ہیں، کبھی حالات آپ کے خلاف ہیں، لیکن ان تمام حالات کے اندر مومن بن کر رہنا، کفر کی طرف پلٹ کر نہ دیکھنا، کفر کے گڑھے میں نہ چھلانگ لگانا، ایسے شخص کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی۔ وہ جو سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے نا، انہوں نے رسول سے کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ سوالات آپ سے کرنا نہیں چاہتا، زیادہ جوابات آپ سے مانگنا نہیں چاہتا، بس زندگی کا ایک اصول مجھے سکھا دے، اور وہ اصول کامیابی کا ہو دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ تو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو پوری داستان، چاہے دنیا ہو آخرت ہو، جملے کے اندر سمیٹ دی تھی۔ آپ نے کہا اے سفیان، تم ایسا راز معلوم کرنا چاہتے ہو، مجھ سے ایسا سربستہ راز پوچھنا چاہتے ہو جس میں دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی ہو، تو قل آمنت باللہ، کہو میں سچے دل سے اللہ پر ایمان لے آیا، ثم استقم، پھر کوئی ہوا تمہیں ہلا نہ سکے، کوئی طوفان تمہیں ہلا نہ سکے۔ ابھی پاکستان میں ظاہر ہے آگ برستا ہوا موسم ہے نا، روزانہ لو کے تھپیڑے ہم پر پڑ رہے ہیں، زندگی مشکل سے مشکل ہو رہی ہے، زندگی تنگ سے تنگ ہو رہی ہے۔ یہی تو ہمارا امتحان ہے دوستو، یہی تو ہماری آزمائش ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں فرعون صرف موسیٰ کے زمانے میں تھا؟ نہیں، یاد رکھنا فرعون ایک کردار ہے جسے کہتے ہیں شہنشاہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں قارون یہ صرف موسیٰ کے زمانے میں تھا؟ نہیں، قارونیت بھی کردار ہے سرمایہ دار، یہ شہنشاہ وقت، یہ سرمایہ دارانہ نظام پاکستان کے اندر اسی طرح ہمارے لیے مسائل پیدا کرتا رہے گا، مصائب کے طوفان کھڑا کرتا رہے گا۔ اب ہمارا خدا ہم سے یہ چاہتا ہے، ہمارا رسول ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ان گئے گزرے حالات میں کس طرح صراط مستقیم پر تم نے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے۔ یہ ہمارا امتحان ہے، یہ آزمائش ہے دوستو۔ اب ظاہر ہے ایک طرف ہے قرآن کا مطلوب ایمان جس کا تقاضا قرآن کر رہا ہے، لیکن قرآن کے مطلوب ایمان کے کچھ دشمن ہیں۔ وہ دشمن اعمال بھی ہو سکتے ہیں، وہ دشمن رویے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب 24 کروڑ پاکستانیوں میں 95% جو لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں، ان 95% لوگوں میں بھی اکثر لوگ بد عقیدہ ہیں، کمزور عقیدہ ہیں، یعنی الحم سے لے کے والناس تک محمد الرسول اللہ کی جگمگاتی ہوئی سیرت وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اب تفاہم پرستی یہ قرآن کے مطلوب ایمان کا دشمن رویہ ہے، دشمن عمل ہے، اور تفاہم پرستی ہمارے یہاں عام ہے، یعنی بدشگونی لینا، کسی کو اپنی بدقسمتی یا بد نصیبی کا ذمہ دار ٹھہرا دینا، یہ ہمارے ہاں عام ہے۔ دیکھیں قرآن میں نحوست کے لیے 5 الفاظ ہیں۔ نحوسہ کا لفظ ہے، شؤم کا لفظ ہے، شقوہ کا لفظ ہے، حسوم کا لفظ ہے، طائر کا لفظ ہے۔ جب ان 5 الفاظ کا قرآن کے اندر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآنی مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جتنی بھی
اعمال کی شامت ہم پر پڑتی ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے پڑتی ہے. یعنی اچھائی اور برائی کا تعلق ہمارے عمل سے، ہمارے عروج اور زوال کا تعلق ہمارے عمل سے، ہماری ترقی، ہماری تنزلی، اس کا تعلق بھی ہمارے عمل سے. لیکن مسلمان اس دور میں 21ویں صدی ہے، سائنسی دنیا ہے، ترقی کا دور ہے، علوم کی سینچری ہے، اور ایک کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تب کرنے والا توہم پرست، وہ اپنی برائی کے اسباب اور وسائل کو تلاش کر رہا ہے باہر کی دنیا میں. ہم پاکستانی اپنے دلدر کی وجوہات تلاش کر رہے ہیں امریکہ میں. سورہ نمل اس کی آیت نمبر 47 ہے غالباً. قوم سمود نے اپنی بد نصیبی کا ذمہ دار کسے قرار دیا؟ صالح علیہ السلام کو. سورہ اعراف آیت نمبر 131، بنی اسرائیل نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنی بدبختی کا ذمہ دار قرار دیا موسیٰ علیہ السلام کو. سورہ نساء آیت نمبر 78، مدینہ کے منافقین نے بدشگونی لی کس سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. قرآن پڑھیں آپ، ہر نبی نے کیا کہا؟ طائرکم معکم. اپنی بدنصیبی، اپنی بدبختی، اپنی بدقسمتی کا ذمہ دار ہمیں قرار نہ دو. تمہارے اپنے اعمال ہیں جن کا نتیجہ تم آئینے میں خود دیکھ رہے ہو. قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھوں، بات زیادہ واضح ہوگی، چونکہ یہ ایمان دشمن نظریہ ہے توہم پرستی. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13، رب العالمین فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. ہر انسان کا شگون اس کے اپنے گلے کا ہار ہے. یعنی ہر انسان اپنی خوش قسمتی بھی ہار کی صورت میں اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہے، اور اپنی بدقسمتی بھی ہار کی صورت میں اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین یہ کہہ رہے ہیں چاہے کوئی شخص ہو یا قوم، وہ اپنی اچھائی یا اپنی برائی، اپنے زندگی کا اچھا انجام یا اپنی زندگی کے برے انجام، اپنی خوش قسمتی، اپنی بدقسمتی کے اسباب باہر کی دنیا میں تلاش نہ کرے، اپنے اخلاق میں تلاش کرے، اپنے کردار میں تلاش کرے، اپنی سیرت میں تلاش کرے، اپنی قوت فیصلہ میں تلاش کرے، اپنی قوت تمیز میں تلاش کرے. ہمارے رسول نے دوستو ہمیں تعلیم دی، غالباً بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کی اصلاح کی تھی. آپ نے توہم پرستی کی دلدل سے، بدعقیدگی کے جنگل سے اللہ کے رسول نے اپنی قوم کو نکالا تھا. آپ نے فرمایا تھا لا عدویٰ، بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی. یعنی ایک کی بیماری دوسرے کو بذات خود نہیں لگتی جب تک کہ امر الہی نہ ہو، جب تک کہ فیصلہ الہی نہ ہو. ولا طیارہ، آپ نے اپنی امت کو سمجھایا تھا بدشگونی نہ لیا کرو. ہمارا حال یہ ہے اب تک جانوروں سے بدشگونی لی جا رہی ہے، یعنی کتے سے، بلی سے، پرندوں سے بدشگونی لی جا رہی ہے. آپ نے کہا ولا طیارہ، بدشگونی نہ لیا کرو. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کسی ناپسندیدہ چہرے کو دیکھ لیا تو آپ نے سوچا کام بگڑ گیا. بھئی اس کے چہرے نے تمہارا کام کیسے بگاڑ دیا؟ ولا ہم، زمانے جہالت کا مشرک یہ سمجھتا تھا
کہ جب تک مقتول کے قتل کا بدلہ نہ لے لیا جائے اس مقتول کی روح الو کی شکل میں بھڑکتی پھرتی ہے، اور جب مقتول کے قتل کا بدلہ لے لیا جائے وہ روح اڑ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا ولا سفر، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے جسے تیرہ تیزی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے۔ مجھے یہ خیال اس لیے آیا، میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں کرسچن سوسائٹی کے ساتھ مدینہ سوسائٹی، اس سوسائٹی کا جو مین گیٹ ہے اس کے دائیں بائیں کمرشل پٹی پر دو بڑے بینکویٹ ہیں، اٹلانٹک کے نام سے، بی بی بینکویٹ کے نام سے۔ میں دیکھ رہا ہوں 10-12 دن ہو گئے وہاں کوئی پروگرام نہیں ہو رہا، حالانکہ ہمارا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، ہمارا جانا وہاں مشکل ہو جاتا ہے، بلا ناغہ پر تکلف وہاں پروگرامات ہوا کرتے ہیں، اور میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں ویران پڑے ہیں وہ پتہ چلا سفر کا مہینہ ہے، سفر کے ابتدائی دن چل رہے ہیں۔ یعنی اس 21ویں صدی میں علوم کی دنیا میں ایمان کے خلاف، قرآن کے خلاف، رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف اتنے بدعقیدہ ہیں ہم لوگ۔ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا دوست، کوئی رات منحوس نہیں ہوتی۔ آگے بڑھتے ہوئے دو باتیں سمجھیں آپ۔ پہلی بات، مذہب اسلام نیک شگون کو پسند کرتا ہے لیکن بدشگونی کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی بدشگونی نہیں لینا چاہیے، نہ جانور سے، نہ پرندے سے، نہ انسان سے، نہ کسی اور چیز سے۔ کیوں؟ یہ نگیٹو تھنکنگ ہے، یہ منفی سوچ ہے، اور منفی سوچ آپ کو نا امیدی کے دلدل میں پھینک دیتی ہے۔ ہاں، نیک شگون نہ صرف مذہب کی نگاہ میں جائز ہے بلکہ پسند کرتا ہے کہ آپ نیک شگون لیں۔ مثال کے طور پر کسی بچے کا اچھا نام رکھا، یہ اس نیک شگون کے ساتھ کہ انشاءاللہ اسم با مسمہ ہوگا۔ آپ نے کوئی گاڑی لی، اپنی ضرورت کو سامنے رکھ کر اور پھر اس میں بیٹھے اس نیک شگون کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی، جائز۔ آپ نے کوئی گھر لیا اور اس نیک شگون کے ساتھ آپ اس میں سیٹل ہو گئے کہ یہ ہمارے لیے باعث برکت ہوگا، یہ جائز ہے بالکل۔ اس سے کہیں آپ نا امید نہیں ہو رہے، اس سے کہیں حوصلہ نہیں ٹوٹ رہا بلکہ حوصلہ مل رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھے، کل کائنات کا کوئی ذرہ فی ذاتی ہی بدقسمت نہیں ہے، منحوس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل کائنات اور کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان سے پھوٹا ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ کبھی اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے گا تو سورہ رحمان کی تفسیر ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا، چونکہ اس سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کل کائنات بیان کی ہے، اور وہ سب پوری کائنات کس سے پھوٹی ہے؟ صفت رحمان سے۔ تو جب پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان سے پھوٹا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز، کوئی ذرہ اپنی ذات میں بدقسمت ہو، بد نصیب ہو؟ ہاں، ہوتا کیا ہے، کسی چیز کا استعمال ہمیں بتاتا ہے کہ یہ صحیح چیز نہیں ہے، کسی چیز کا رویہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ آئی بس نہیں، یعنی فی ذاتی ہی کوئی چیز۔ اب خواتین کیا ہیں دوستو؟ اللہ رب العالمین کی منصوبہ بندی کا حصہ ہے نا۔ بھائی رب العالمین نے جب زمینی سیارہ آباد کیا تو صرف مردوں کو بسایا ہے؟ نہیں، آدھا کام زمینی سیارے پر مردوں نے کرنا ہے، آدھا کام کس نے کرنا ہے؟ عورتوں نے۔ تو کیا عورت منحوس ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تھا کیا معاملہ؟ زمانہ جہالت میں مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فی ذاتی ہی فی نفسی ہی منحوس ہیں۔ ان میں وہ عورت کو کہتے تھے، گھوڑے کو کہتے تھے، گھر کو کہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کی نفی کرتے ہوئے کہا تھا، ابو داؤد کی روایت ہے، سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے کہا کہ ان تکن الطیرۃ فی شیء، اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو وہ تین چیزیں آپ نے بتائیں، ففی الدار والفرس والمرأہ، تو وہ گھوڑا، وہ گھر اور وہ عورت۔
لیکن فی ذات ہی نہیں ہے یہ. میں نے کبھی آپ سے کہا تھا بھائی آپ نے ایک گاڑی لی، گھوڑے کی جگہ گاڑی ہے نا، آپ نے ایک گاڑی لی، اب اسے دھکا لگا کے چلنا پڑا. آپ وہ گاڑی ہر جگہ رک جاتی ہے، فیملی کے ساتھ جا نہیں سکتے، آپ رسک لے نہیں سکتے آپ. اب جو گاڑی دھکا اسٹارٹ ہوگی، جو گاڑی کہیں بھی دھوکہ دے سکتی ہے، تو گاڑی نے کیا ثابت کیا؟ خود ثابت کیا منحوس ہے. کیا ہر گاڑی منحوس ہوتی ہے؟ ایک گھر جس میں 4 بھائی رہتے تھے شادی سے پہلے، ایک ایک کر کے سب کی شادیاں ہو گئی، اولادیں ہو گئی. وہ گھر شادی سے پہلے 4 بھائیوں کے لیے صحیح تھا، چلے 1 یا 2 بھائیوں کی شادی ہوئی تھی تب بھی وہ گھر پہ گزارا ہو رہا تھا. اب 4 بھائیوں کی شادیاں ہو گئی، سب کے بچے ہو گئے، اب وہ گھر کیا ہونے لگا؟ منحوس ثابت ہونے لگا نا. روز کے جھگڑے، شکایتیں پیدا ہونے لگی. یہ بات کہی رسول نے. اسی طرح ایک عورت، دنیا کی سب سے بڑی نعمت رسول نے کہا، اب وہ منہ پھٹ ہو، بد زبان ہو، مرد مار ہو، تو اپنے رویے سے ثابت کر رہی ہے نا. تو کوئی چیز فی ذات ہی منحوس نہیں ہوتی، استعمال اور رویہ بتاتا ہے کہ ہاں یہ چیز منحوس ہے یا نامناسب ہے. ایک اور بات کہوں گا، چونکہ یہ موضوع میرا چل رہا ہے، آئندہ جمعہ میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنا چاہوں گا اس پر مزید. خدا رہا ہے مسلمانوں، الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایمان کیا ہے اور قرآن کا مطلوب مومن کسے کہتے ہیں. تو اپنے آپ کو بنی اسرائیلی خرافات سے بچاؤ. اور بنی اسرائیلی خرافات کیا ہیں؟ اگر ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 51 کا مطالعہ کر سکے تو یہود و نصارہ بنی اسرائیل اپنے دور زوال میں جب پر ایمان لاتے تھے. جب کسے کہتے ہیں؟ خیالی باتوں کو، بے فائدہ باتوں کو، جسے آپ کہہ رہے ہیں جادو ٹونا، فالگیری، ٹونے ٹوٹکے، مہورت، شگون لینا. دور زوال میں بنی اسرائیلیوں کا معاملہ یہ تھا. اور اگر سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 12 کا مطالعہ کریں، وہ رکوع نمبر 12 آپ کو بتائے گا دور زوال میں بنی اسرائیل، یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، قرآن کو پس پشت رکھ چکے تھے اور کس کے پیچھے بھاگ رہے تھے؟ عملیات، طلسمات، تعویذ گنڈے، وہ پھونکوں سے، منتروں سے دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے تھے. اب کیا 24 کروڑ پاکستانیوں کی اکثریت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اپنی قسمت بنانا چاہتے ہیں تعویذوں سے، دھاگوں سے، کڑوں سے، انگوٹھیوں سے، پنجوں سے، نالین کے نقشوں سے؟ اب اس سے ہم قسمت بنانا چاہتے. قرآن ایک طرف رکھا ہوا ہے، الحمد سے لے کے والناس تک قرآن ہر گھر کے اندر موجود، بغیر سوچے سمجھے ہر بندہ پڑھ رہا ہے. رمضان میں تلاوتیں ہو رہی ہیں، شبینے پڑھے جا رہے ہیں، لیکن کسی کو معلوم ہی نہیں ہے ترقی کا راز قرآن کے اندر ہے. جس طرح بنی اسرائیل اپنے دور زوال میں منتروں اور پھونکوں سے دنیا کی کامیابی چاہتے تھے، ہم بھی اسی طرح کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ خدا کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں نا، کبھی سوچئے گا. میں کہتا ہوں ہر انسان اور ہر قوم، اس کی تقدیر کا قلم اس کے اپنے ہاتھوں میں ہے. ہر انسان اور ہر قوم تقدیر کے قلم سے اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھتی ہے. یہ جملہ یقین جانیے جس نے سمجھا نا وہ سمجھے گا قرآن ہے کیا. یعنی ہر شخص اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے، ہر قوم اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھتی ہے. وہ جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن. بھائی تمام انسانوں کے دل اول تا آخر اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. اب یہ 2 انگلیاں کیا ہیں؟ اللہ کی تقدیر. تو کوئی بھی شخص، کوئی بھی قوم
اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھے گی، لیکن اللہ کی تقدیر سے باہر جا کر نہیں، اللہ کی تقدیر میں رہ کر۔ اب بھارت 76 سال سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا دشمن ہمارا وہی ہے نا بھائی، اس نے اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھی، اس کا مشن چاند پر اتر گیا، چوتھا دنیا کا ملک ہے چاند پر قدم رکھنے والا۔ ہم اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں، کس طرح؟ ہر سال رمضان کا چاند بھی ہم تلاش کرتے ہیں، عید کا چاند بھی تلاش کرتے ہیں، یعنی جس چاند کو ہر سال ہمیں تلاش کرنا پڑ رہا ہے، اس چاند پر بھارت قدم رکھ چکا ہے۔ بھارت کی آئی ٹی ایکسپورٹیشن کی آمدنی سعودیہ کی پیٹرولیم سے زیادہ ہے، وہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں۔ ان کے پاس بلیک گولڈ نہیں ہے، تیل نہیں ہے، لیکن آئی ٹی انہوں نے لوگ پیدا کیے ہیں، انہوں نے افراد تیار کیے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے، 33 کروڑ خداؤں کو پوجنے والی، تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں۔ ایک اور مثال دے دوں، اگر آپ لوگ تھوڑا دل سے سنیں نا جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ دنیا کے اندر ابھرتی ہوئی 5 بڑی معیشتیں ہیں جنہیں برکس کے نام سے ہم جانتے ہیں نا، برکس کے نام سے دنیا کے اندر ابھرتی ہوئی 5 بڑی معیشتیں، ان کا بھی حالیہ اجلاس ہوا ہے جنوبی افریقہ جوہانسبرگ میں۔ اس اجلاس میں انہوں نے دنیا کے 7 ممالک کو ممبرشپ دی ہے، ان میں ایک ملک ہے ایتھوپیا۔ یاد رکھیے ایتھوپیا افریقہ کے ماضی کا قحط زدہ ملک ہے، لیکن ایتھوپیا نے اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھی کہ آج برکس کی نمائندگی کرنے کے قابل ہو گیا۔ وہ ایتھوپیا نے دریائے نیل پر افریقہ کا سب سے بڑا ڈیم بنایا، اور آج اس ڈیم سے اتنی توانائی اور بجلی پیدا کر رہا ہے کہ پورا ایتھوپیا جگمگا رہا ہے، اور جو فاضل توانائی اور بجلی ہے ایتھوپیا آس پڑوس کے ممالک کو چیپ ریٹ پر بیچ رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ممالک دوست اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں۔ ہم پاکستانی بھی اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں۔ یہ باتیں میں کرتا تھا، بہت بری لگتی تھی لوگوں کو، ہم بھی لکھ رہے ہیں 76 سال سے۔ کبھی سیاسی نعرہ مل جاتا ہے، کبھی مذہبی نعرہ مل جاتا ہے، کبھی جہادی نعرہ مل جاتا ہے۔ ہم بھی 76 سال سے اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں، لیکن وہ تقدیر کیا ہے؟ اندھے بہرے نعرے، اندھی بہری تقریریں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تعلیم جو ہم پاکستانیوں کا بنیادی حق ہے، آئین کا آرٹیکل 3، آئین کا آرٹیکل 25A وہ کہتا ہے کہ ہر پاکستانی کو میٹرک تک تعلیم مفت ملے گی، لیکن آپ کے ہاں طبقاتی تقسیم کی لکیر اتنی گہری ہے، 7:30 سے لے کر 8 بجے تک کسی محلے میں آپ دیکھ لیں مختلف گھروں سے بچے نکلیں گے، ماشاءاللہ رنگ برنگی اسکول ڈریس میں ہوں گے۔ ایک جا رہا ہوگا پیلے اسکول میں، ایک جا رہا ہوگا پرائیویٹ لوکل اسکول میں، اور ایک جا رہا ہوگا پرائیویٹ ہائیسٹ اسکول میں شاہانہ تعلیم حاصل کرنے کی۔ یہ تو حالت ہے ہماری، یہ ہم تقدیر لکھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ تو دوستو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے ایمان ہے کیا، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اللہ رب العالمین رحم فرمائے۔ اس کی بنیاد جن حالات سے ہم پاکستانی گزر رہے ہیں نا، اللہ کی قسم مجھے برداشت کر لیں 1 منٹ، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے مقتدر طبقوں نے 76 سال ہمیں تقسیم کیا ہے، 76 سال ہماری جمعیت کو انہوں نے پارا کیا ہے۔ آج کوئی مؤثر آواز نہیں ہے پاکستان میں جو اٹھ سکے۔ یہ سارا کھلواڑ اس لیے ہو رہا ہے۔ سری لنکا ڈیفالٹ زدہ ملک، پاکستان کی کرنسی اس سے زیادہ ڈی ویلیو۔ سری لنکا ڈیفالٹ زدہ ملک، پاکستان کے اندر مہنگائی اس سے زیادہ۔ کیوں ہے یہ سب؟ اور 24 کروڑ پاکستانی کس طرح یہ سارے مظالم ہضم کرتے ہیں؟ کوئی مؤثر آواز نہیں ہے۔ ہمیں تو ہمیشہ سڑکوں پہ لایا گیا ہے، ہم سے تو ہنگامہ آرائی کروائی گئی ہے، کبھی سیاسی نعرے پر، کبھی
مذہبی نعرے پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو یہ وقت ایسا ہے کہ دو آیتوں کا ورد ہمیشہ رکھیں۔ ایک آیت جس کا تعلق غالباً سورہ آل عمران سے ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ہدایت کے راستے سے ہٹا نہ دینا۔ اے اللہ، ہم تیری رحمت کے مستحق ہیں، تیری رحمت کے محتاج ہیں، اپنی رحمت کے برکھا ہم پہ برسا دے، تو بے بہا دینے والا ہے۔ ایک اس آیت کا ورد رکھیں، اور دوسری آیت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا دے وہ بھی ہماری اچھی ہو، اللہ آخرت دے وہ بھی ہماری اچھی ہو، اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ ایمان کا موضوع انشاءاللہ چل رہا ہے، اس موضوع پر مزید تفصیلی گفتگو میں کرنا چاہوں گا۔ یہ جو جادو ٹونوں کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، یہ تعویذ گھنٹوں کے پیچھے جو ہم لگے ہوئے ہیں، یہ جو آسیب اور جھاڑ جھنکار کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔